سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وصور الراغبين إليك الشافعون وعلم القاصدين إليك واضحا وافئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم فتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما ولإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا. الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جمعہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی بندگی اور اطاعت پروردگار کا ایک بہترین ذریعہ جس کو کہا جائے کہ جس میں ہم اپنی مکمل تربیت کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں. تہذیب نفس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں. تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سفر آخرت ہے جس سے انسان کی آخرت آباد ہوتی ہے اور قیامت کے دن کا جو انسان کا لباس ہے وہ بھی تقوی ہے. اور کوئی انسان کا عمل اگر وہ تقوی سے خالی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، خواہ جتنا بھی اچھا ہی عمل کیوں نہ ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فقط متقین ہی کے عمل کو قبول کرتا ہے، اور اگر متقین نہیں ہے اور عمل جتنا بھی اچھا کرتا رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ہماری گفتگو امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زیارت بہت ہی خوبصورت جس کو کہا جائے نا کہ ایک عظیم زیارت ہے جس کو زیارت امین اللہ کہتے ہیں کہ جو ہر حرم میں پڑھی جا سکتی ہے. السلام علیکم. یعنی زیارت امین اللہ ہر حرم میں بھی آپ جائیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے کہ معبود بے شک خضوع و خشوع رکھنے والوں کے دل تیری بارگاہ کے لیے بیتاب ہیں اور شوق و اشتیاق رکھنے والوں کے لیے تیری درگاہ کے جو راستے ہیں وہ کھلے ہیں، اور تیرے آستانے کے مریدوں کے نشانیاں وہ آشکار ہیں کہ جو آج ہماری گفتگو ہوگی. اور وہ وَعَلَامَ الْقَاصِدِينَ إِلَيْكَ واضحہ کہ جو تیری بارگاہ میں تیرے آستانے پہ آنے والے لوگ ہیں، مرید ہیں، قصد کرنے والے ہیں، ارادہ کرنے والے ہیں، ان کی نشانیاں واضح ہیں. مریدان الہی ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں قصد کرنے والوں کی کیا کیا علامات ہیں؟ اس کی سائنس ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ
کائنات کی ہر چیز ذرے سے لے کر کہکشانوں تک، ایٹم سے لے کر گلیکسیز تک جو ہے نا وہ چلے جائیں، ہر ایک چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود مبارک کی نشانیاں موجود ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات میں کہ جس میں اللہ کی مبارک وجود کی نشانیاں موجود نہیں۔ ہر ایک جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ اس بے نیاز کی بارگاہ میں نیاز مندی کے اظہار کرتے ہیں۔ ہر ایک فقیر ہے اس کی بارگاہ، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ غنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ بے نیاز کیا ہے؟ بس اس کی ذات ہے، باقی سارے اسی طرح ہی ہیں۔ اور اس کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے اس کے لیے اللہ نے واضح طور پر نشانیاں قرار دی ہیں، بہت ساری۔ اگر انسان اپنے وجود کے اندر دیکھے، اگر کائنات کی ہر چیز میں دیکھے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم نے اپنی نشانیوں کو آفاق میں رکھ دی۔ آفاق یعنی ہرائزن جو ہے نا اس میں دیکھیں، دور دور تک ہماری نشانیاں نظر آئیں گی۔ وفی انفسہم، اور ہم نے اپنی نشانیاں انسان کی جان میں بھی رکھ دی ہیں، انسان کے نفسوں میں بھی موجود ہے۔ انسان ذرا اپنے آپ کو دیکھے، یعنی معرفت کا جتنا آغاز ہے وہ انسان کے اپنی نفسی سے شروع ہوتا ہے، انسان کے اپنی یعنی اس سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے کوئی خالق ہے۔ پہلے انسان یہ ایڈمٹ کرے، یہ سمجھے کہ میرا ایک خالق ہے۔ جب وہ اللہ کی خالقیت پہ ایمان رکھتا ہے نا تو اس کے بعد معارف کے دروازے شروع ہو جاتے ہیں، جتنے معارف کی خزانے ہیں اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ توجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی خالقیت کی ہے۔ سنریہم، ہم اپنی نشانی کیا ہے؟ دکھائیں گے فی الآفاق، آفاق میں ہماری نشانی ہے۔ وفی انفسہم، اور ہم نے اپنی نشانیاں کیا ہے؟ انسان کے نفسوں میں قرار دی ہیں۔ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے کیا کیا نعمتیں اس نے انسان کو دی ہیں۔ ایک چیز اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے اس کو خرید نہیں سکتا اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز مثلا کسی کو اگر کڈنی کا پرابلم ہو گیا، ایک کڈنی کی کتنی قیمت ہے؟ ہم سوچے نظر کروڑوں۔ مثلا وہ ایک ٹرانسپلانٹ کرنا تھا کسی نے پچھلے دنوں ہم سے کہا کہ امریکہ میں $9 لاکھ کی ایک کڈنی، کینیڈا میں 4.5 لاکھ کی، فلانے کے اتنے کی، فلانے کے اتنے کی۔ اچھا جی یہ ایک کڈنی ہے۔ ہم بہت ناشکر لوگ ہیں، یہ حقیقت بات یہی ہے۔ ہم ملینز کے حساب سے نعمتوں کو اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ اس نے جو تمہیں دل دیا ہے، اس نے تمہیں عقل دی ہے، اس نے تمہیں فطرت دی ہے، اس نے تمہیں زبان دی ہے، اس نے تمہیں ضمیر دی ہے، اس نے تمہیں اعضاء و جوارح دی ہے۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ کئی ملینز پاؤنڈ کی چیزیں یہ خود اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے۔ ایک آنکھوں کے انسان کی کیا قیمت ہے، دل کے انسان کی کیا قیمت ہے، جگر کے انسان کی کیا قیمت ہے، گردوں کے انسان، یہ اساسی ہیں، یہ اساسی ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ان پہ کیا کیا قیمت ہے، کیا قیمت آپ لگا سکتے ہیں؟ یعنی جو اتنا بڑا امیر ہے وہ اپنا فقر دوسروں کے سامنے بتا رہے ہیں، کتنا بڑا بدبختی ہے انسان کے لیے۔ یعنی جو اتنا بڑا امیر ہے، اتنی اس کو یعنی میں کہوں نا بلینز کے حساب سے جو اس کو خود وجود اس کا جا رہا ہوتا ہے۔ سنریہم، ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے آفاق میں۔ وفی انفسہم، تمہاری اپنی جان کے اندر موجود ہیں۔ تم دیکھو کہ وہ حق ہے، تم دیکھو وہ حق کیا ہے؟ نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرماتے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ دن اور رات کا آنا،
یہ دن رات بدلتا ہے. اختلاف بمانا یہاں پہ وہ اختلاف نہیں جو ہم لوگ کرتے. اختلاف بمانا ہے آنا جانا. اور اختلاف امتی رحمت جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے کہ جو اہل سنت اس کا معنی کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے معنی. جی اختلاف امتی رحمت تھوڑا ہی ہے کہ اختلاف بمانا فساد رحمت. وہ تو ہمیشہ اختلاف یعنی ایک آنا جانا. اسی وجہ سے تاکید کی کہ مومنین کے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے کیا ہے؟ رحمت ہے. زر غیباً تزدد حب. ہر دوسرے دن ہر روز مت جائیں نا, ٹائم ویسٹ نہ کریں ہر روز کا مومنین کا. زر غیباً تزدد حباً. ہر دوسرے دن تیسرے دن جاؤ مومنین. تزدد حباً وہ تو میں محبت زیادہ ہوگی. محبت میں زیادہ ہوگی. یہاں بھی جو اختلاف ہے نا واختلاف اللیل یعنی کیا ہے؟ دن اور رات کا آنا جانا وہ بھی جو ہے اختلاف امتی رحمہ وہ بھی اسی معنی میں ہے. یہ میرا اپنا نظریہ جی وہ اس نظریے کے تحت یعنی مومنین کا آپس میں اختلاف امتی رحمہ یعنی مومنین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن, ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. نہ رحمت ہوتی ہے فساد, وہ تو رحمت ہے, وہ زحمت ہوتی ہے. واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو صاحبان عقل ہے نا ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. بہت بڑی نشانی اللہ نے قرار دی. سوچتے ہیں, فکر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں, تعقل کرتے ہیں, زمین اور آسمان کی خلقت کو دیکھتے ہیں, لیل و نہار کو دیکھتے ہیں. جو صاحبان عقل کیا ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو مولانا نے فرمایا نا وَعَلَامُ الْقَاصِدِينَ إِلَيْكَ وَاضِحًا. یہ جو تیرے آستانے پہ آنے والے لوگ ہیں نا مرید ہیں ان کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں. واضح ان کے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. یعنی کیا ہے؟ بہت ساری آیات ہے. اگر صاحب یہ آیات کو پڑھو تو پھر اس کے لیے کئی پروگرام چاہیے ہوں کہ میں خلاصہ کر دوں. راہ الہی کے جو مرید ہیں تفکر کرنے والے سب سے پہلی ان کی نشانی یہ ہوتی ہے سب سے پہلی ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تفکر کرتے ہیں, تعقل کرتے ہیں. اس کو پہلے استعمال کرتے ہیں. پہلے اس کو نہیں, پہلے اس کو. یہ چیز پہلے, یہ پہلی چیز ہے. یہ کہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اس میں دیکھیں, سورہ رات کی آیت نمبر 3, سورہ روم کی آیت نمبر 21, سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13. آیتیں آپ خود جا کے ڈھونڈیں. پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہوم ورک سمجھیں. یعنی ایک جمعہ کم از کم اس کے لیے کافی جو تیاری ہوتی ہے اس کے لیے گھنٹوں کے حساب سے ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں ہو جاتی کہ آپ لوگوں کے اسی طرح آ کے یہاں. ایک کافی کمپرہنسو جو ہے نا وہ اس لحاظ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ علماء فون کرتے ہیں بعض انگلینڈ سے ہٹ کے بھی, کہتے ہیں کہ وہ جو خطبے آپ کے آ رہے ہیں اس میں دوسرے لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں. وہ بہت اچھی بات ہے, یعنی اچھی چیز ہے. تعقل کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ کے مرید ہیں. اللہ کے مرید ہیں, تفکر کرتے ہیں. نمبر 2 تعقل کرتے ہیں. یہ کہاں بھی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64, سورہ رات کی آیت نمبر 4, سورہ روم کی آیت نمبر 24, سورہ نحل کی آیت نمبر 3. اس میں تعقل جو مرید ہے علیکم السلام. اللہ کے آستانے کے مرید وہ کیا کرتے ہیں؟ نور علم اور نور فہم سے سرشار ہوتے ہیں. نور علم, نور فہم, علم اور فہم سے. کہاں پہ ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 97, 98, سورہ یونس کی آیت نمبر 5. ایمان و تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں جو اللہ کے مرید ہیں, یعنی اللہ کے مرید. سورہ انعام کی آیت نمبر 99, سورہ یونس کی آیت نمبر 6, سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 3. یعنی کیا ہے کہ وہ ایمان اور تقوی رکھنے والے. اچھا, اللہ کے قصد کرنے والے, ارادہ کرنے والے یہ مریدین شکر گزار ہوتے ہیں, اللہ کے شکر کرتے ہیں. یعنی کیا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 58, سورہ شورى کی آیت نمبر 33, شکر گزار ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ اللہ کے
جو شکر گزار بندے ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں. اچھا ایک آدمی جو ہے کیا تفکر نہیں کرتا ہے, تعقل نہیں کرتا ہے, شکر گزاری نہیں کرتا ہے, اللہ کی نعمتوں کے اوپر نور علم کی طرف نہیں جاتا ہے, نور فہم کی طرف نہیں جاتا ہے, اسے آپ کیا سمجھائیں گے؟ اسی وجہ سے حضور کو فرمایا کہ لا تسمع الموتى, یہ جو مردے ہیں نا ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, ان کو آپ شنوا نہیں بنا سکتے. یہاں جو وہابی معنی کرتے ہیں وہ وہابی معنی غلط کرتے ہیں. یہ موتا سے مراد جو ہے نا مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے, قبروں میں جو ہے ان کو نہیں سمجھ. لا تسمع الموتى یعنی آپ یہ جو زندہ لاشیں ہیں نا چلتی پھرتی ہیں ان کو آپ شنوا نہیں کر سکتے, ان کو آپ کچھ نہیں سمجھا سکتے. وہ پنجابی کہنا ہے جڑ خود دڑ مارے ہو اس نے جگانا مشکل ہونا ہے, لیکن جو سویا ہوا ہو اس کو جو ہے نا جگانا آسان ہوتا ہے, لیکن جو خود سویا ہوا ہو اس کو آپ نہیں جگا سکتے. اسی وجہ سے فرما میرے مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب خطبہ نمبر 103 ہے کہ جس میں فرماتا ہے فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ. سمیع کس کو کہتے ہیں جی؟ فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ عَنْ سَمِعَ یعنی کوئی بصیر ہے وہ سنتا ہے اس کے بعد کہتا ہے فَتَفَكَّرَ, اس کے بعد سوچتا ہے. وَنَظَرَ جب دیکھتا ہے تو کیا ہے بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وَانْتَفَعَ بِالْعِبْرِ اور جب اس کو عبرت ملتی ہے تو پھر اسے کیا کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ ساری چیزیں یعنی اگر آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں بہت سارے ہیں. اچھا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یہ جو ابھی میں نے پڑھی سورہ نمل کی آیت ہے, آیت نمبر 81 ہے. ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں جو فکر نہیں کرتے ہیں. انسان میں اور حیوان میں فرق یہی ہے, انسان کیا ہے سوچتا ہے, انسان کیا ہے سمجھتا ہے, انسان کیا ہے اللہ نے اس کو وہ پہلی دعا ہے صحیفہ مبارک سجادی ہے پہلی دعا. فرماتے ہیں کہ لو حبس الحمدللہ الذی لو حبس, اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں طریقہ حمد بتایا ہے, سلیقہ حمد جس نے ہمیں سکھایا. چونکہ اگر وہ سلیقہ حمد نہ سکھاتا لتصرفوا فی مننہ فلم یحمدوا, تو ہم اس کی جو نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, جو اس نے احسانات کیے ہیں ہم پر, لتصرفوا فی مننہ فلم یحمدوا, تو ہم اس کی تصرف کرتے رہتے, اس کی نعمتوں میں تصرف کرتے, اس کے احسانات میں حمد کرتے, فلم یحمدوا اور اس کی حمد نہ کرتے. جب اس کی حمد نہیں کرتے تصرف کرتے رہتے, اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں, ہر سیکنڈ اس کی نعمتیں چلتی ہیں نا. ایک لمحہ کے لیے بھی اگر اس کا فضل رک جائے, ایک لمحہ کہہ رہا ہوں, ایک لمحہ کے لیے اگر اس کا فضل رک جائے تو انسان کسی کام کا بھی نہیں لیتا, کسی کام کا نہیں ہے, کسی ایک لمحہ کا اگر اس کا فضل رک جائے, اس کی رحمت رک جائے, ساری رحمت اس کی رحمت کے تحت چل رہا ہے, یعنی اس کے سارے فضل کے ذریعے چل رہا. فرمایا کہ لتصرفوا فی مننہ فلم یحمدوا, تصرف کرتے اس کی اور اس کی حمد نہ کرتے. اگر یہی چیز ہوتی کہ ہم اس کی نعمتوں میں تصرف کرتے اور اس کی حمد نہ کرتے, فَإِذَا كَانُوا كَذَلِكَ اگر یہ صورتحال ہوتی لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَىٰ حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ, تو انسان کیا کرتا ہے, انسان حد انسانیت سے گزر کر حیوانیت کی منزل پر آ جاتا. صحیفہ سجادی کی پہلی دعا ہے لتصرفوا فی مننہ فلم یحمدوا وَإِذَا كَانُوا كَذَلِكَ اگر یہ صورتحال ہوتی لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَىٰ حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ, تو انسان اپنے حد انسانی یعنی انسان نہیں رہتا, پھر وہ حیوان بن جاتا, حیوان. کما وصف اللہ علیہ کما وصف اللہ سبحانہ, اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں
جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے، چوپائے ہیں، کٹ، یہ حیوان ہے، اولئک کل انعام بل ہم اضل، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، جو اپنی فکر کو استعمال نہیں کرتے، اپنی سوچ کو استعمال نہیں، حیوانوں سے بدتر کیوں ہے؟ وائی؟ کیوں ہے حیوانوں سے بدتر؟ حیوانوں سے بدتر اس وجہ سے ہیں چونکہ حیوان کے پاس وہ عقل ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس عقل ہوتی ہے اس کو استعمال نہیں کر، اس وجہ سے حیوانوں سے بدتر۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے یہ عقل ہے، یہ عقل ہے انسان، یہ ضمیر ہے انسان، یہ وجدان ہے انسان کا، سب سے بڑی اسی وجہ سے اس کی جو ڈسٹنکشن ہے باقی مخلوقات سے وہ یہی ہے، اسی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں حیوان الناطق، علم منطق میں حیوان الناطق، حیوان تو ہے نا، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، یہ حیوان بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، اس کے ہم بچے ہوتے ہیں، ہمارے ہم بچے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ہم بھی ساری چیزیں، سوتا وہ بھی ہے، کھاتا وہ بھی ہے، چلتا وہ بھی ہے، ساری چیزیں، لیکن اس میں عقل نہیں ہوتی ہے، عقل نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسان کو عقل دی۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے جو مرید ہیں، قاصد اللہ جس کو کہا جائے، سالک اللہ جس کو کہا جائے، ان میں کیا صفت کیا ہوتی ہے؟ تفکر، تعقل، اللہ کا شکر، نور علم، نور فہم، یہ قرآن کی جو آیات میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں سارے، یہ سارے کیا ہیں؟ قاصد اللہ، اس کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جتنی بھی اللہ نعمتیں دیتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ کبھی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے والی آپ کی، آپ نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، کبھی اللہ کے ہاں محو ہونے والا نہیں، اللہ کے ہاں روکنے والا نہیں، کبھی بھی آپ مت سوچیں اس کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ عمل محفوظ ہے، کوئی نہ اس کو بندہ ضائع کر سکتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ضائع ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ بلکہ اس کی نشانی ہمیشہ باقی رہتی ہے، باقی نشانیاں اس کی باقی رہتی۔ اچھا، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یعنی جو اللہ کے سالک ہوتے ہیں، قاصدین اللہ ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں باقی رہتی، forever، it is forever، اس میں کوئی لمیٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک ولی خدا کے لیے پانی کی تلاش کی تھی، اللہ نے ہر حاجی کے عمل کا حصہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ اگر کوئی انسان جائے، حج پہ جائے اور صحیح نہ کرے صفا اور مروہ کی، تو کیا ہے؟ اس کا حج باطل ہے، یعنی کیا ہے کہ اللہ یہ صفا اور مروہ کو جز حج کرا، صفا میں کیا ہے؟ جہاں پہ بیٹھی رہتی تھی، فرمایا کہ تم اگر یہاں بیٹھو نا تو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، یعنی ایک چیز اور رزق میں اضافے کے باعث بنتی ہے، صفا کی پہاڑی پہ بیٹھنا، وہاں بیٹھنا، اسے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے رزق زیادہ ہوتے ہیں، وہاں فرمایا کہ تم دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کیا ہے کہ اللہ کے جو عاشقین ہیں، مریدین ہیں، قاصد اللہ ہیں، ان کی نشانیوں کو اللہ ہمیشہ محفوظ کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، بولیے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی یادیں ہیں وہاں پہ، طواف آپ کرتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ وہاں پہ جا کے قربانی کرتے ہیں، تینوں شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں نا، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، جو اصول جا کے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ساری یعنی کیا ہے کہ اب جب یہ ہے تو جنہوں نے سارا گھر قربان کر دیا اپنا اللہ کی راہ میں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی نشانیوں کو اللہ نے شعائر اللہ بنا دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى،
یعنی کیا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے جا کے جھک جاتا ہے، اللہ نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آنکھوں کا تقوی اور ہے، زبان کا تقوی اور ہے، ہاتھوں کا تقوی اور ہے. یہ جو شعائر پروردگار کی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو متقی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. دل اس کا متقی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تقوی القلوب، دلوں کا تقوی. ظاہر اگر کسی نے دلوں کا تقوی چاہیے تو حسین کرے کربلا کی طرف. یہ ہے دلوں کا تقوی انسان. سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ، سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ. ظاہر ہے کہ ایام بہت دکھی ہیں، دکھ سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی اس قدر عظیم دن ہے کہ فقط مجھے ایک بات کرنی ہے بی بی کی سیرت سے. یعنی چونکہ شاعر پروردگار، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ ایام فاطمیہ کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ. ایام فاطمیہ کا تعلق، ممکن بعض لوگ کہیں گے یہ کیا، ان کو نہیں، اس وجہ سے کہ سیدہ کی ذات جو ہے نا اس کا تعلق عقیدت کے ساتھ نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. عقیدے کے ساتھ. اب یہ فقط مراسم ہی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم جو آتے ہیں آ کو روتے ہیں، آ کے سینہ زنی کرتے ہیں، آپ کے ماتم کرتے ہیں. فقط یہ تھوڑا ہوتا ہے. یعنی یہ فقط عزاداری نہیں ہے، یہ ایک مکمل بیداری کا نام ہے. ایام فاطمی کیا ہے؟ مکمل بیداری. مکمل بیداری. اس مکمل بیداری میں ایک چیز کو جو بی بی کی زندگی سے ہم حاصل کرتے ہیں، بی بی کی زندگی سے، کیونکہ اسوہ ہے نا بی بی کی ذات، اسوہ کامل ہے. بی بی کی ذات فقط خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کی لوگوں کے لیے ہے. بی بی کی شان ساری کائنات کے لوگ، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورت ہیں، سب کے لیے اسوہ ہیں. بی بی سب کے لیے نمونہ ہے. She is the exemplar for everyone, for the whole humanity, the whole mankind, for everyone. ہر ایک کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سیدہ کی ذات کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے. اچھا نمونہ ہے تو کیا آج کے دور کے لیے یا 11 ہجری کے لیے نمونہ ہے؟ کب کے لیے؟ سیدہ کی ذات ہر زمانے کے لیے نمونہ ہے. ہر زمانہ، جو زمانہ کہتے ہیں نا، اس کی وجہ سے کوئی بھی زمانہ آ جائے قیامت تک سیدہ اس کے لیے نمونہ ہے. نمبر 2، سید above the gender. کیا ہے above the gender؟ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی خواتین کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے نمونہ نہیں. above the gender. شخصیت کیا ہوتی ہے؟ above the gender. اس وجہ سے کہ شخصیت کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے. روح مرد اور زن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، روح کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو جسم ہے، جسمانیات ہیں، خود مرد ایک دوسرے کے سیمینار، جو یونیورسٹی میں خواہ جو ہے نا وہ میٹر آف ایکوالٹی اور یہ اور وہ جو ہے نا 2+1 کا جو فارمولہ ہے جو یونیورسٹی میں کنفیوز کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہم سیملیرٹی کی بات نہیں کرتے ہیں، ایکوالٹی پہلی چیز ہے اسلام میں. اسلام ایکوالٹی ہے. اسلام میں سیملیرٹی تو مردوں میں نہیں ہوتی ہے، تو سیملیرٹی تو مرد عورت میں کیا ہوگی؟ سیملیرٹی کی بات نہیں ہوتی، ایکوالٹی کی بات. ایکوالٹی اسلام میں. رات کی مجلس میں سنا نا آپ نے کہ ایکوالٹی کس، ایکوالٹی اسلام نے ایکوالٹی سے اوپر کا درس دیا ہے. انسان ایک دوسرے کو بھائی بنایا، بھائی بنایا. ایکوالٹی سے بھی اوپر کا درس دیا. تو کیا ہے رات کی مجلس سنا نا آپ نے کہ غلام ہے، کمبر ہے،
4 درہم کو جوڑوں سے دیتے ہیں. کہاں ہے دنیا کے اندر؟ جو سردار ہے وہ 3 درہم کا پہنتا ہے اور جو غلام ہے وہ 4 درہم کا پہنتا ہے. یہ کوالٹی سیکھنی ہے تو اہل بیت سے سیکھو، اہل بیت اطہار سے سیکھو. یعنی یہ وہ چیز ہے. کسی بھی ابو دا جنڈر، یعنی کسی بھی صورت میں سیدہ کو ایک ان کو کسی زمانے کے ساتھ باؤنڈ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی سیدہ کی ذات کو کسی زمانے کے ساتھ 11 ہجری ہے تو پہلی صدی ہے تو 10ویں صدی ہے تو 14ویں صدی نہیں. ہر ایک جہاں جہاں پہ بھی ٹائم آتا رہے گا سیدہ کی ذات جو ہے نا وہ کیا ہے، نمایاں رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو جغرافیکل کانسیپٹ میں بھی اس کو جو ہے نا وہ باؤنڈ نہیں کر سکتے. یعنی کیا ہے، ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے ہیں جغرافیکل. ہاں جی انگلینڈ والوں کے لیے ہے، عربوں کے لیے ہے، تو پاکستانی کے لیے نہیں. She is the exemplar for everyone, for every community, for every nation. There is no any geographical restriction. کسی قسم کی جغرافیکل ریسٹرکشن بھی نہیں. ایج ریسٹرکشن بھی نہیں ہے ان کے لیے، کسی قسم کی کوئی ایج نہیں. ہر خاتون ہر ایج کی، ہر مرد ہر ایج کا ان سے فائدہ اٹھائے. یعنی وہ بھی ہے اس وجہ سے. اچھا she is an exemplar for Shias or for Sunnis. نہیں، یہ کیا ہے، above the religious perspectives. ان کو اس سارے جو ہے نا یہ مذاہب سے بھی اوپر سمجھنا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے بہت ساری سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گوروں نے کتابیں لکھی ہیں، پڑھی ہیں آپ لوگوں نے؟ کرسچن نے کتابیں لکھی ہیں بہت خوبصورت. میں دیکھ رہا تھا وہ کرسچن ہمارے ہدایت ٹی وی پہ ایک پریسٹ جو ہے نا وہ پروگرام، کمال کا پروگرام، کہ اس کو گوگل کریں اور اس کو دیکھیں ہدایت ٹی وی کی. کمال کی اس نے سید سلام اللہ علیہ کی شان. بہت سارے نان مسلم ہیں کہ جنہوں نے سید سلام اللہ علیہ پہ لکھا ہے، یعنی کتابیں لکھی ہیں. شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یعنی مذہب اور مکتب کی بات نہیں ہے. اینی اسکول آف تھاٹس، ہر اسکول آف تھاٹ جو ہے نا سید سلام اللہ علیہ کے بارے میں وہ بات کرتے. اس وجہ سے مذہب سے ہٹ کے سارے مذاہب، سارے علاقے، سارے مکاتب، سارے اسکول آف تھاٹ کسی خاص باؤنڈری میں، کسی خاص خطے میں باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا. سیدہ کے ساتھ ایک چیز جو مجھے آج یعنی کیا ہے کہ ایک چیز جو سمجھنے کی، ایک تعارف تو بی بی کا یہ ہے نا کہ جناب سید سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہے. اور حسنین شریفین کی مادر گرامی ہے. کیا ان کی فضیلت یہ ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے. کیا بی بی کی شان اس وجہ سے ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کی زوجہ ہیں، حسنین شریفین کی ماں، اس وجہ سے فضیلت ہے؟ یہاں مثلا جو ہے نا یہ کہا جائے کہ حضور نے جتنی تعریفیں کی ہیں وہ بیٹی ہونے کے عنوان سے کی ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا تو اس سے اپنے اسلام کے لیے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس وجہ سے کہ پیغمبر اپنی طرف سے تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں، یہ وہی خدا کہتی ہے. سبحان اللہ. اپنی طرف سے نہیں. لہٰذا یہ معیار نہیں بنانا چاہیے. یہ معیار نہیں ہے. ہمارے بعض جو ہے نا وہ ہمارے کنفیوز، ہمارے بچوں کو جو ہے جوانوں کو کنفیوز کرتے ہیں. ہاں جی شیعوں کے ہاں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم بی بی کی جو جتنی عظمت بتاتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے. اگرچہ جب وہ آیت نازل ہوئی نا کہ تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں،
پیغمبر انہیں وہ رسول ہیں، تو بی بی نے بھی یہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ فرمایا بیٹی یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہا یہ آیت نازل ہے۔ فرمایا یہ لوگوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تم جب مجھے کہتی ہو نا بابا تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ ام ابی، تم اپنے بابا کی بھی جان ہو، اپنے بابا کی بھی ماں، یہ ہے اپنے ماں۔ لیکن ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، بی بی کی شان اپنی ہے، بی بی نقطہ اتصال ہے نبوت اور امامت کے درمیان، یہ بی بی ہے، بی بی کی شان یہ ہے۔ یعنی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سارے خصائص دیکھیں، فضائل دیکھیں، کمالات دیکھیں۔ ایک چیز، یہ سارا میں نے مقدمہ اس لیے بنایا تاکہ یہ بات آپ کو سمجھوں، اور وہ کیا ہے، اور دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، بالخصوص آج کے دور کے لیے۔ آج کے دور کے سب سے بڑی اگر آپ خصوصیت دیکھتے ہیں سیدہ کی شان میں تو وہ ہے مظلوم کا دفاع، مظلوم کا دفاع۔ یہ آپ کو سیدہ کی جان، جس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اب ساری زحمتیں جتنی ہیں نا بی بی کی، وہ اس وجہ سے یہ جو چیز ہے مظلوم کا دفاع۔ مظلوم جہاں پہ بھی ہے اس کا دفاع کرے، جہاں پہ بھی، خواہش دور کے مظلوم ہے۔ یہ مظلوم کا دفاع کیا ہے؟ سنت سیرت فاطمیہ، مظلوم کے دفاع۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کو ظلم ہو رہا ہے وہ آواز اٹھائے، جس حد تک آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائے، مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ پہلے اس کا اپنا فریضہ بنتا ہے، پہلا اس کا اپنا فریضہ بنتا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ آپ نے دیکھا کتنے ہیں کہ ہمیں مارا جائے گا، نعم المولا و نعم الوکیل، جب خود کس قدر جو ہے نا آوازیں اٹھا رہے، بچوں کو دکھا کے کہ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جی جنسائیڈ کیا جا رہا ہے، آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ فریضہ ہے، یہ فریضہ ہے کہ وہ بتائیں کہ ہم پہ ظلم ہو۔ قرآن نے بھی اس کو کہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر من القول، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ یہ چھٹا پارہ ہے اور پہلی آیت سورہ نساء ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 148۔ کیا فرمایا؟ اللہ کسی کی آہ فغاں یہ برداشت نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرو۔ ہاں جس پہ ظلم ہوا، جس پہ ظلم ہوا، یہ ماتم بھی اسی سے ہے، عزاداری بھی اسی سے ہے، ایام فاطمیہ بھی اسی سے ہیں، شہادتیں بھی اسی سے جو آتے ہیں وہ اسی آیت کے ذریعے، اسی آیت کے ذریعے، یہ مجالس ہیں، محافل ہیں، اسی آیت کے ذریعے۔ یہ پہلا فریضہ بنتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آواز بلند کرے، آواز احتجاج کرے، ظلم کے خلاف احتجاج بلند۔ امیر المومنین نے خود ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، ٹھیک ہے؟ خطبہ شکچکیہ اس میں دیکھیں، خطبہ شکچکیہ میں اس میں آپ کو رہنم نظر آئے گا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں خود کہتے ہیں کہ ما زلت منذ قبض رسول اللہ مظلوما، جس دن رسول کی آنکھ بند ہوئی ادھر سے مجھ پہ ظلم شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا ہے کہ خود امیر، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو خود امیر المومنین نے بتائی۔ یہ جو سورہ شعراء میں شعراء کی شاعروں کی پہلے مذمت کی ہے نا اللہ نے، لیکن اس کے بعد تعریف بھی کی ہے۔ شعراء 3 قسم کے ہیں کہ جس کی قرآن نے مذمت کی، 4 قسم کے شعراء ہیں کہ جن کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ وہ شعراء یعنی کیا ہے کہ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَافُونَ، وہ شعراء کی مذمت ہے، کیا ہے؟ جو اپنی یہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ، ہر طرف چکر لگاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ ساری فضول قسم کی باتیں اس میں۔ تیسری کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یعنی
ایسی باتیں کرتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے، ان کی مذمت ہے۔ لیکن کیا ہے، 4 قسم کے شعراء ہیں جن کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ کون کون سے؟ الا الذین آمنوا، ایمان رکھنے والے، وعملوا الصالحات، اچھا عمل کرنے والے، وذکروا اللہ کثیرا، زیادہ ذکر خدا کرنے والے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، چوتھی ان کی صفت یہ ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو پھر نصرت کے لیے بھی شعر لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی بیوی کی جو شان ہے، پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی شہیدہ ہے، سب سے پہلی شہیدہ ہے راہ ولایت میں بیوی۔ اچھا چپ کر کے اگر بیٹھ جاتی تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب چیزیں تھیں، سب چیزیں، سب سے زیادہ اس وقت احترام جو ہے نا، امیر المومنین کا بھی زیادہ، یعنی اس وقت احترام بیوی کی وجہ سے بھی کرتے تھے لوگ، بیوی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے بعض نے جب بیوی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ انہوں نے اس طرح کی، بیوی کی وجہ سے بہت زیادہ۔ لیکن مظلومیت اس حد تک تھی کہ خود ہم لوگوں کا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مظلوم کی یاد آئے ہم اس کی مدد کریں، نصرت کریں، مظلوم کی یاد منائیں، مظلوم کی نصرت کریں۔ یہ بیوی کی سنت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مظلوم کو خود آواز بلند کرنی چاہیے۔ دوسری کیا ہے؟ ہم لوگوں کا فریضہ بنتا ہے کہ مظلوم کی یاد کو منائیں۔ مظلوم کی جو یاد مناتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، مظلوم کی یاد منائیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام من اخذ للمظلوم من الظالم کان معی فی الجنہ مصاحب اذا رأیت مظلوما فاعنہ علی الظالم۔ جب بھی آپ مظلوم کو دیکھیں مظلوم کی حمایت کریں، مظلوم کو دیکھیں مظلوم کی حمایت کریں۔ اب یہاں پہ اوپر جو اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بی بی نے اصل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو پہلے مظلوم ہیں، جنہیں اول مظلوم کہا جاتا ہے، اول مظلوم، یہ اول مظلوم کی حمایت میں یہ ساری تکلیفیں اٹھائیں، یہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں، سارے شدائد ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کیا کیا؟ سب سے پہلے عزاداری کی، سوگواری کی، بیت الحزن ہے، پیغمبر کے روزے پہ ہے، یا مثلا وہ وہ جو احد کے پہاڑ، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جاتے ہیں شہداء کی، تو یہ ساری کی ساری یہ ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ یعنی۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ خواتین کو یہ خطبہ مسجد تو سنتے رہتے ہیں، لیکن خطبہ مسجد میرے خیال میں کہ خطبہ مسجد سے ہٹے خطبہ بستر بھی ہے، ایک خطبہ بستر ہے، اس کو کہتے ہیں خطبہ بستر۔ جب آپ فراش پہ تھیں اس وقت ایک خطبہ دیا کہ جو مدینے کی عورتوں کے لیے دیا، اس کو خطبہ بستر کہتے ہیں۔ خطبہ مسجد الگ ہے، خطبہ یہ سارے احتجاجات، خطبہ مسجد کو دیکھیں، خطبہ بستر کو دیکھیں، وہ بھی بہت بڑے بڑے معارف ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مبلغ بن جاتا ہے جب تک ان 2 خطبوں کو نہیں پڑھتا ہے۔ ان خطبوں کو پڑھے، اس کے بعد جو ہے نا تبلیغ صحیح تب شروع ہوتی ہے۔ ساری کے سارے خلاصے کے بعد تمام جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں مصائب آئے، سب سے پہلا دفاع ولایت کا، اور سب سے پہلی شہیدہ ہے ولایت کی، وہ سید السلام اللہ علیہ۔ یعنی کیا ہے؟ جاتی ہیں بابا کی قبر پہ اور اس کے بعد مٹی کو اٹھاتی ہیں، سنتی ہیں بابا کی قبر پہ۔ وہ سارے اشعار ہیں، 7-8 شعر ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو اچھی خوشبو کی تلاش ہے نا تو میرے بابا کی قبر کی مٹی کو سونگے، دنیا میں اسے کسی اور خوشبو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد فرماتی ہوں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا دیاریا۔ بابا آپ کے بعد تیری زہرا بھی کتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پہ آتی تو دن رات کی شکل اختیار کر جاتے۔ یہ بہت بڑی مسلمانوں کے لیے بیداری ہے
کہ جو رسول کی بیٹی کا وفادار نہیں ہے وہ اسلام کا کیا وفادار ہوگا۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وبالقاسم محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب الكلام بدر الدجى شمس الزهاد المتقين وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة النساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر على حجته ثاني أشهر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. دوسرے خطبے میں بس میں یہی کہوں گا کہ جو بی بی کی سیرت ہے اس سیرت کا سب سے بڑا عنوان وہ جو مظلومیت کا دفاع ہے، مظلوموں کا دفاع ہے۔ مظلوموں کے دفاع کے لیے ہمیشہ حق بلند کر۔ مجھے ایک حدیث میں ڈھونڈ رہا تھا تو ایک چیز مجھے اچھی لگی کہ سب نے کہا کہ شیعوں کا یہ نظریہ ہے، شیعوں کا یہ نظریہ ہے، شیعوں کا یہی نظریہ ہے کہ ہر ظالم کے خلاف ہیں، ہر مظلوم کے ساتھ۔ یہ ہے شیعہ کا نظریہ، کونا للظالم خصما وللمظلوم عون۔ ہمیشہ یہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم سے خلاف، ظالم سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی جو کہتے ہیں کہ یہ وصیت ہے مولا کی، اور کونا للظالم خصما، اس میں یہ نہیں ہے ڈسٹنکشن کہ ہاں جی there is مسلم اور نان مسلم، سب مسلمان ہے، یہ نان مسلم ہے، فرق نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی نان مسلم بھی ہے، مظلوم ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی ظالم مسلمان ہے نا تو ہم اس کے خلاف بھی ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا یہ مکتب ہے ہمارا، ہم ہر ظلم کے خلاف ہیں، ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیرت سیدہ سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمیں سب کو صحت عافیت نصیب فرمائے، پیار و محبت کو عنوان عنایت فرمائے، شر دشمنان سے محفوظ فرمائے، حاسدین منافقین کی شر سے محفوظ فرمائے، عالم اسلام اور عالم تشیع کی یا اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے، مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
اخلاص و بالصبر